وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک. مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حکم الہی کو بجا لاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور ائمہ دین نے جو کچھ فرمایا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے ان کے ارشادات پر چلو. یہاں میں کچھ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کروں. دیکھو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی ایک حد ہے کہ وہ اس حد سے آگے نہیں بڑھے گی. جیسے آگ میں گرمی ہے تو اس گرمی کی ایک حد ہے کہ اب اس آگ سے گرمی اس سے زیادہ نہیں ہوگی. برف میں ٹھنڈک ہے، اس ٹھنڈک کی ایک حد ہے کہ اب اس سے زیادہ ٹھنڈک اس میں نہیں ہوگی. ہم کو سننے کی طاقت ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے، کس حد تک ہم سن سکتے ہیں. آواز اگر زیادہ دور سے آوے تو نہیں سنائی پڑے گی، ایک حد ہے. اسی لیے آدمی آواز کو پہنچانے کے لیے مائک کو استعمال کرتا ہے، کسی اور چیز کو استعمال کرتا ہے. اس کی ایک حد ہے. اسی طرح سے آنکھ سے دیکھنا ہے، دیکھنے کی بھی ایک حد ہے کہ اس حد سے ہم آگے نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک اسی طرح سے عقل کے سوچنے کی، ادراک کرنے کی، فہم و فراست کی، حکمت کو جاننے کی، دانائی کو قبول کرنے کی ایک حد ہے کہ ہماری عقل اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتی.
ہماری دانائی اس کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ فلسفیوں نے، یونانی فلسفیوں نے موجودات خارجیہ کو اپنا موضوع بنایا۔ موجودات خارجیہ میں جس میں طبعی ہے، افلاک ہے اور عقول ہے، وہ اس چیز کے ادراک کرنے کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے جو چیزیں انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی۔ روح کیا ہے، نفس کیا ہے، لیکن وہ عاجز آ گئے اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا کہ وہ سب غیب ہے، ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا تو عقلاء ختم نہیں ہوئے، ایک دوسرا گروہ پیدا ہوا جنہیں سائنسدان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مادیات کو، غیبی چیزوں کو نہیں، جو مادی چیزیں ہیں، مادیات کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور اس میں غور کیا۔ اس میں غور کر کے بہت سی چیزوں کو ایجاد کیا، کر بھی رہے ہیں۔ اس لیے سائنسدان اگر کوئی اصول کو پیش کریں جو اصول تجربے سے نہیں ہے، وہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ان کا وہ تھیوری، وہ اصول جو تجربے پر ہے، وہ چونکہ ایک حقیقت ہے، وہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے مائک سے آواز دور پہنچانا، یہ تجربے میں ہے، لیکن جو کچھ وہ اپنے انداز سے کچھ بولیں گے اس کو نہیں ماننا ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف آئے۔ آج تک کوئی ایسی چیز وجود میں نہیں آئی جس کی اسلام سے مخالفت ہو۔ اب میں یہاں آپ کو کچھ باتیں سمجھاؤں۔ غور یہ کرنا ہے کہ بے شک ایک خالق ہے، اس لیے کہ ہم نے کائنات کو منظم دیکھا، ترتیب سے دیکھا، تو بے شک اس کا کوئی مرتب ہوگا، اس کا کوئی خالق ہوگا۔ یہ فیصلہ ہماری عقل نے کیا، اور عقل بہت سی چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے جہاں آدمی مانتا ہے۔ جیسے آپ ہم سب کے سب پیدا ہوئے، لیکن جب پیدا ہوئے تو شعور نہیں تھا۔ ہم نے کیسے جانا کہ میری ماں یہ ہے، میرا باپ فلاں ہے، میرا بھائی فلاں ہے؟ ہم نے جانا کیسے؟ ہم کو تو شعور نہیں تھا۔ لیکن جب ہم نے عقل و شعور میں اپنے قدم کو رکھا تو ہم کو بتایا گیا یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارے باپ ہیں۔ ہم نے ان سے شفقت دیکھی، محبت دیکھی،
پیار دیکھا، یقین ہوا، اور وہ یقین بیٹھ گیا۔ اس لیے کہ عقل نے بتایا کہ ایسا پیار، ایسا درد، ایسی محبت وہی دے سکتا ہے جو تمہارا اپنا ہوگا۔ پھر ہم نے دوسرے بچوں کو دیکھا، وہ بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے، تو میری عقل نے بتایا کہ ہم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہوں گے۔ ہم نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے پہلے بھی، آج بھی سمجھا رہا ہوں۔ پیپل کا درخت ہے، بہت پرانا ہے، کب سے ہے معلوم نہیں، ہم تو دادا سے سنتے آئے، دادا نے اپنے دادا سے سنا، انہوں نے اپنے پرکھوں سے سنا، اسی وقت سے یہ ہے۔ ہم نے کیسے جانا کتنا پرانا ہے؟ تو ہم نے ایک چھوٹا سا پیپل کا درخت دیکھا، اس کا پتا اور اس کا پتا دونوں ایک جیسا ہے، تو ہماری عقل نے بتایا کہ کسی زمانے میں یہ درخت بھی اتنے ہی بڑا ہوگا۔ یہ فیصلہ کس کا ہوا؟ عقل کا ہوا۔ تاریخ جو لکھی جاتی ہے، تاریخ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ لوگ اب غلط طور سے پیش کرتے ہیں۔ تاریخ کا اصول کیا ہے؟ جیسے آپ میں سے جو شخص بھی یہاں مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس نے جان لیا کہ تقریر کس نے کی جمعہ سے پہلے، جمعہ کا خطبہ کس نے دیا، نماز کس نے پڑھائی، یہ اس کا مشاہدہ ہے۔ اس نے اس کو اپنے کتاب میں لکھا کہ فلاں مسجد میں نماز فلاں نے پڑھائی، خطبہ فلاں نے دیا، تقریر فلاں نے کی جمعہ سے پہلے۔ 100 برس کے بعد اب اس سے نقل کیا 25 سال کے بعد دوسرے نے، پھر اس سے نقل کیا 25 سال کے بعد تیسرے نے، پھر نقل کیا چوتھے نے، نقل کیا پھر 5ویں نے۔ تو یہ تاریخ خبر واحد پر ہوئی کہ اس نے جو اس سے نقل کیا، اس نے جو اس سے نقل کیا، اس نے جو اس سے نقل کیا، تو وہ سب نقل کرنے والے کتنے ہوئے؟ ایک۔ 5ویں نے چوتھے سے نقل کیا تو 5واں بھی اکیلا ہے، چوتھے سے نقل کیا وہ بھی اکیلا، تیسرے سے نقل کیا وہ بھی اکیلا، دوسرے سے نقل کیا وہ بھی اکیلا، پہلے سے نقل کیا اب وہ اپنا مشاہدہ بیان کیا لیکن وہ بھی اکیلا۔ تو اس تاریخ کی بھی کچھ قدر ہے۔ میں مانا کہ بہرحال یہ سلسلہ متصل ہے، یہ خبر واحد ہوا۔ خبر مشہور کیا ہے؟ جس نے مشاہدہ کیا اس نے لکھا، دوسرے نے جو اس سے نقل کیا، تو دوسرے نے صرف اس سے نقل نہیں کیا، اب دوسرے نے کئی لوگوں سے سنا، اخیر میں تو ایک ہے لیکن دوسرے مرتبے میں کئی ہو گئے۔ ہاں فلاں دن جمعہ کی نماز فلاں نے پڑھائی، تقریر فلاں نے کی،
پھر تیسرے نے بھی کئی سے نقل کیا، چوتھے نے بھی کئی سے نقل کیا، تو اس کو کہتے ہیں خبر مشہور۔ اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوا، ماں بھی بے ہوش، باپ بھی وہاں موجود نہیں، لیکن جب پیٹ میں بچہ تھا، بچہ ایک پیدا ہوا، تو دایا نے بتایا کہ یہ تیرا بچہ ہے، ماں سے بتایا تیرا بچہ ہے، باپ سے بتایا تیرا بچہ ہے، چونکہ دایا نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ محلہ ٹولہ میں کسی نے انکار نہیں کیا، پھر بعد میں لوگوں نے انکار نہیں کیا، پھر کسی نے نہیں انکار کیا، یہ خبر مشہور ہے، اس سے بھی یقین ہو جاتا ہے، یہ یقین ہے، یہ خبر مشہور ہوا۔ خبر متواتر، اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کو جو دیا تو ہزاروں صحابہ نے پورے قرآن کو یاد کیا۔ یہ نقطہ یاد رکھنا، اللہ کے پیارے محبوب نے جو قرآن دیا تو ہزاروں صحابہ نے قرآن کریم کو یاد کیا، ایک دو نہیں، تین چار نہیں، ہزاروں صحابہ نے قرآن کریم کو یاد کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب کے پردہ فرمانے کے بعد رمضان المبارک میں پورا قرآن صحابہ جہاں رہتے سنتے تھے، تو ہزاروں صحابہ نے یاد کیا۔ تابعین کا زمانہ آیا، ہزاروں تابعین نے یاد کیا۔ تبع تابعین کا زمانہ آیا، ہزاروں نے، پھر لاکھوں نے، اور آج تک وہی قرآن لاکھوں حافظ سناتے ہیں۔ بولا ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ تواتر ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ وہی قرآن یاد کیا گیا، سنایا گیا، جس کو اللہ کے پیارے محبوب نے صحابہ کو یاد کرایا۔ تو خبر مشہور، خبر متواتر اور خبر واحد، تاریخ میں جب اس طرح کا ثبوت ہوتا ہے تب وہ ثبوت ہے، ورنہ اگر انداز سے کہا، وہم سے کہا، قیاس سے کہا، اٹکل پچو سے کہا، وہ تاریخ نہیں۔ اس کو یاد رکھنا، مذہب اسلام کا کوئی اصول ایسا نہیں ہے جہاں اٹکل پچو ہو، انداز ہو، وہم ہو، قیاس ہو، خیالی باتیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب آؤ، یہ جب اصول آپ نے سمجھ لیے اور جان لیا کہ ہماری عقل بھی ایک محدود ہے، ہم اپنی عقل سے انہی چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں جس چیز کے ادراک کی گنجائش ہماری عقل میں ہے۔ اگر ہماری عقل سے باہر ہے تو ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ خدا نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں بنایا، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ جو کچھ بتا دیا وہ تو معلوم ہے، جو نہیں بتایا
کون جان سکتا ہے؟ مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ جو کچھ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا اس کو مانو۔ اب تھوڑی سی زندگی پر آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تو جانو کہ یہود، نصارہ، مشرکین، یہی یہود و نصارہ پہلے مشرکوں سے لڑتے تھے۔ ایک بات اور سمجھو، یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں، عیسائی بھی نماز پڑھتے ہیں، الگ طریقہ ہے۔ نجران کے عیسائی آئے تھے، انہوں نے عبادت کی ہے۔ یہود ختنہ کراتے ہیں، کوئی ایسا یہودی نہیں ملے گا جو مختون نہ ہو، جو ختنہ نہ کرائے۔ یہود ذبیحہ کھاتے ہیں، جھٹکا نہیں، وہ ذبح کرتے ہیں، جھٹکا نہیں۔ لیکن دشمنی میں دیکھو، مشرکین یہود کے ختنے کو نہیں اپناتے، یہود کے ذبیحہ کو نہیں اپناتے، لیکن صرف اسلام دشمنی میں ان سے دوستی کرتے ہیں۔ ہمیں آپ لوگوں کو کچھ سنانا ہے۔ یہود دشمن رہے، نصارہ بھی دشمن رہے، نصارہ سے اور مسلمانوں سے جنگ ہوتی رہی ہے، یہود سے بھی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الکفر باللۃ الواحدہ۔ ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مذہب اسلام شرک کی نفی کرتا ہے، چونکہ شرک کی نفی تو وہ بھی کرتے تھے۔ مشرکین عرب سے لڑتے تھے، ان کا رد کرتے تھے، مگر نہیں، جلن پیدا ہو گئی۔ اسلام جب ظاہر ہوا تو ان کے اندر دشمنی آ گئی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف میں جو لوگ بھی ایمان لائے ان کو اسلام کی تعلیم دے دی، مگر انہیں لڑنے کے لیے نہیں کہا، جنگ کرنے کے لیے نہیں کہا، یہ حکم نہیں دیا کہ لڑو۔ ایمان لائے، کفار مکہ نے ان کا جینا دوبھر کر دیا، ستانا شروع کیا۔ تو ایسا نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو لے کر اور کعبہ شریف پر پہنچ گئے ہوں کہ یہاں سے بتوں کو نکالو، نہیں، ہمارے لیے یہ نمونے عمل ہے۔ صحابہ کو حکم دیا جو جہاں امن پائے چلا جائے۔ کوئی حبشہ گیا، کوئی کہیں گیا، جس کو جہاں امن کی جگہ ملی وہاں چلا گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا مہاجر ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے،
سیرت کا روشن باب ہے یہ، اور لمبی فہرست ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جب آج گواہی گزر جائے گی تو سنیچر کا دن گزار کر رات میں محفل ہوگی، آپ لوگ اچھی نیت سے آؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیرت پر روشنی ڈالیں گے۔ ابھی ہم اتنا بتا دے رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں مسلمانوں کی ایک طاقت ہو گئی، اچھی طاقت ہو گئی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ کفار مکہ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا۔ صحابہ کی ایک جمع غفیر تیار ہو گئی عمرہ کرنے کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ وہاں اطلاع بھیج دی کہ ہمیں صرف عمرہ کرنا ہے اور وہاں سے چلا آنا ہے۔ کفار مکہ کمزور ہو گئے تھے، ان کے اندر بھی لڑنے کی طاقت نہیں تھی، مگر ایک تعصب تھا، آنے نہیں دیں گے۔ اگر یہ لڑتے تو بھی بری طرح سے ان کی ہار ہوتی۔ میں اسی نقطے پہ آپ کو لا رہا ہوں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ بہت مشہور ہے صلح حدیبیہ۔ جس درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے، عثمان غنی گئے، کچھ شرطیں طے پائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطوں کو منظور کر لیا۔ صحابہ بے چین ہو گئے، سب تو عمرہ کے ارادے سے آئے تھے، قربانی کا جانور لے کر کے آئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اب آگے نہیں جانا ہے، حلق کرا لو۔ سیرت میں آتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کا سر اس طرح سے موڑتے تھے جیسے لگتا تھا جوش بھی یہ قتل کر دیں گے، ایسا جوش تھا، طاقت بھی تھی۔ مگر جب نبی رحمت نے قبول فرما لیا، ان کی شرطوں کو انہی کے مطابق منظور کر لیا، اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ پیارے ہم نے تم کو فتح مبین عطا فرمایا۔ معاہدے میں تو یہ تھا 10 سال تک نہیں آئیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ لوٹ آئے، صحابہ بھی لوٹ آئے۔ اس کے بعد بہت اطمینان سے اسلام کی تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ وہ سیرت کا بہت ہی ایک روشن باب ہے۔ 1 سال یا 1.5 سال گزرے ہوں گے، مکہ شریف میں چھپے طور سے بہت سے مسلمان ہو چکے تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں، کچھ کمزور مرد بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا
کہ محبوب وہ بے سہارا ہو جائیں گے، اور فتح مبین تو بے شک آپ کو ملی۔ پھر اس کے بعد جو اب مکہ شریف پر ایک لشکر جرار لے کر میرے آقا جب پہنچتے ہیں تو بغیر لڑے مکہ شریف فتح ہو گیا۔ جن لوگوں نے ستایا تھا، ظلم ڈھایا تھا، ایذا پہ ایذا دیا تھا، وہ تو ڈر گئے کہ اب ہماری خیر نہیں، لیکن رحمت للعالمین نے اعلان فرمایا عام معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج عام معافی ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کی معافی ہے، جو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کی معافی ہے۔ بہت تفصیل ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ یمن بھاگ گئے، ان کی اہلیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، مسلمان ہو گئیں۔ انہوں نے سفارش کی کہ میرے شوہر کو معاف کر دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی ہے، جبکہ اکرمہ وہ تھے کہ ان کا خون حدر تھا۔ حدر کہتے ہیں کہ کہیں بھی ملے اس کو مار دو۔ ان کی اہلیہ ان کے پاس جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں میں نے آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی ہے۔ ان کو تعجب ہوا، مجھ جیسا شخص بھی معاف کر دیا گیا؟ فرماتی ہے ہاں۔ اکرمہ آئے اور قدم پہ گر کے پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مسلمانوں، یہ سنانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ امام اہل سنت کے زمانے میں جب انگریزوں کی حکومت مستحکم ہو گئی تھی، انگریز یہاں قابض ہو چکے تھے، تو بعض جگہوں پر جہاں ہندو اکثریت تھی وہاں گائے کے ذبح کرنے پر انگریزوں کی طرف سے قانوناً جرم تھا۔ یہ مسئلہ یاد رکھو۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ یہاں پر قانوناً جرم ہے، تو جواب میں فرمایا ہے کہ جہاں بھی قانونی طور سے ممانعت ہو، قانونی طور سے روک ہو، ایسی جگہ پر گائے کو ذبح کرنا اسلام کی توہین ہے اور یہ حرام ہے۔ فتاوی رضویہ 8ویں جلد، کیا صفحہ تھا بیٹا؟ صفحہ 448۔ پھر یاد رکھو 8ویں جلد فتاوی رضویہ صفحہ 448 جو رضا اکیڈمی سے چھپی ہے۔ فتاوی رضویہ 8ویں جلد صفحہ 448 کہ جہاں پر بھی قانوناً روک ہو،
قانونی طور سے جرم ہو ایسی جگہ پر گائے ذبح کرنا یا جس جانور کے ذبیحے پر قانوناً روک ہو اس جانور کو ایسی جگہ پر ذبح کرنا جائز نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فتاوی رضویہ 8ویں جلد صفحہ 448 میں فرماتے ہیں. اب مسلمانوں تم خود غور کرو، آپ اپنے بزرگوں کے ارشاد پر عمل نہ کرو اور مصیبت میں پڑو تو یہاں بھی مصیبت تم کو ہوگی اور اللہ کے یہاں بھی پکڑے جاؤ گے. جس چیز سے اللہ نے روک دیا، اللہ کے رسول نے روک دیا، ائمہ دین نے روک دیا، اس کام کو تم ہرگز مت کرو. بابری مسجد، اس پر تو میں بہت تفصیل سے سنانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن اب وقت نہیں رہ گیا. شروع سے میں سنا تھا، مجھے ایک حکایت یاد آئی. جب میں چھپرا دارالعلوم نعیمیہ میں تھا، جامع مسجد کی جمعہ کا خطیب بھی میں ہی تھا، جمعہ پڑھا تھا اور دور دور سے لوگ آتے. مسجد تو منزلہ تھی اور یہ مسجد بھر جاتی اور ٹھیک مسجد کے گیٹ کے سامنے پورا محلہ چونکہ مشرکوں کا تھا، گنتی کے 4 یا 5 گھر مسلمانوں کے ہوں گے، سب مشرک. اور بیچ بازار میں مسجد تھی صاحب گنج میں. اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکابر اب اٹھا لیے گئے. بھرت ملاپ ہوتا تھا ٹھیک روڈ پر. مسجد میں نماز کے وقت اب کسی کو آنا ہوگا تو بہت گھوم کر کے ایک آدمی آ سکتا تھا، اور وہ بھی آتا تو اس کی پوری چیکنگ ہوتی تھی، چاقو تک لے کے نہیں آ سکتا تھا. مسلم محلوں میں بالکل بندش کر دی جاتی. مولانا نعیم الدین صاحب علیہ رحمہ یہ حضور مجاہد ملت کے زمانے کے عالم تھے، مگر انہوں نے مدرسے کو، مسجد کو اپنا پیشہ نہیں بنایا تھا. وہ تو ہمیں بھی کہتے تھے کہ جو تمہارا مزاج ہے اس مزاج کے اعتبار سے تو قوم تمہارا کبھی ساتھ دے گی، کبھی تم سے ہٹ جائے گی. لوگوں کا حال یہی رہتا ہے. انہوں نے فرمایا مسلمانوں میں اعلان کر دو کہ کوئی بچہ، مسلم کا کوئی بچہ ہرگز اشتعال میں نہ آوے. خبردار میرا نام لے کے بتا دینا. چونکہ وہ معذور ہو چکے تھے، فالج کا اٹیک ہو چکا تھا، لیکن اس وقت بھی نماز کے بڑے سخت پابند تھے. 12ویں شریف میں نے انہی کیا دیکھی، مسجد میں 12ویں شریف بہت دھوم سے مناتے ہو، اور اس بیماری کی حالت میں بھی 12ویں شریف میں ضرور آتے تھے.
تو کیا فرمایا؟ ہرگز ہرگز. بعض جو نیتا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو مقصد صرف ہوتا ہے ووٹ بٹورنا، اپنے آپ کو حکومت کی نظر میں دکھا دینا. 4-5 لوگ آئے مشتعل ہو کر، مسجد کے سامنے یہ سب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا کہ اب مسجد آپ کی ہے، سڑک آپ کی نہیں، اور ہم سے کیا بات کیجیے کہ جا کر کے حضرت سے بات کیجیے. تو ان کے پاس ان کا ایک روب غالب تھا، پابندی کی بنا پر پرواہ نہیں کرتے تھے کسی کی. انہوں نے صاف فرمایا کہ کیسے تم لوگ ہو جب اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جو اس کے برداشت میں ہو. کسی بچے کو مشتعل نہیں ہونا ہے. اشتعال میں آ کر کے کچھ لوگ بولے ہم لوگ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا یہ تمہاری شہادت کا جذبہ اس وقت کام دے گا جب تم شرع کے مطابق چلو گے. یہ شہادت نہیں ہے، اس کے لیے شرطیں ہیں. تم میں سے کوئی بھی اشتعال میں نہ آوے. اس سال تو کافی ہنگامہ تھا، بہت سے لوگ ان کے خلاف بولنے لگے، طرح طرح کی باتیں اچھالنے لگے. لیکن میرا علی فرماتے تھے کہ کبھی بھی قوم کی پرواہ مت کرنا. میں نے ان کو آراحت کا ایک فتویٰ ہے المحجۃ المعتمنہ میں، اس زمانے میں میرے امام نے فرمایا ہے اپنے زمانے میں کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارنا، جبکہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بدخواہی ہے، خیر خواہی نہیں ہے. جب اس زمانے میں بدخواہی ہوئی تو اس زمانے میں ابھارنا خیر خواہی ہوگی. اللہ کسی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا ہے جو اس کی وسعت میں نہ ہو، بوتے بھر ہی تکلیف دیتا ہے. اور پھر حسام الحرمین میں فرمایا دیوبندیوں نے جو گستاخیاں کی تو علماء حرمین نے فرمایا تھا ایسے کو قتل کر دینا واجب ہے، ایسے کو زمین سے پاک کر دینا واجب ہے. تو امام اہل سنت نے وہاں پر حاشیہ لگایا اور یہ فرمایا کہ اسلامی حکومت ہو اور وہاں کوئی اس جرم کا مرتکب ہو، گستاخی کرے، توہین کرے، تو عام رعایا کا حکم نہیں ہے کہ تم مار دو. عام رعایا کو روکا گیا ہے. تمہارا کام ہے اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا، زبان سے رد کرنا، اور اس بات کو حکام تک پہنچا دو. حکام سزا دیں گے، سزا تم مت دو، حکام سزا دیں گے. تمہارا اتنا ہی کام ہے بات کو حکام تک پہنچا دینا. اب جملہ سنیے، فرماتے ہیں کہ جب اسلامی حکومت میں یہ اصول ہے، یہ تصریح ہے، یہ ارشاد ہے، تو جہاں اسلامی حکومت نہیں ہوگی وہاں تو بدرجہ اولا یہ حکم ہوگا کہ تم کچھ مت کرو. جو تمہارے بس میں ہے وہی کرو، آگے مت بڑھو. انگریزوں کا جب دور تھا
تو میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس زمانے میں قانون کیا تھا؟ قانون رعایا کے لیے ہے، عمرہ کے لیے نہیں ہے۔ قانون عام لوگوں کے لیے ہے، حکام کے لیے نہیں ہے۔ اور ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ بادشاہ کے لیے قانون نہیں، حکام کے لیے قانون نہیں، وہ ایک قانون، وہ ایک نمائشی ہے تاکہ آنے والی قوم یہ نہ جانے کہ یہ لوگ ظالم تھے۔ اپنے اوپر سے ظلم کو ہٹانے کے لیے، ظلم کا دھبا مٹانے کے لیے قانونی ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ہماری آپ سے بس یہی گزارش ہے، فیصلہ جو بھی آئے ہمیں اپنے بزرگوں کے ارشاد کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا ہے، اشتعال میں نہیں آنا ہے، جوش میں نہیں آنا ہے۔ فیصلہ جو آگے اس کو تو ہندو مسلم کا مدعا بنا دیا گیا، ورنہ کون جانتا تھا؟ دو آدمی مقدمہ لڑتے تھے، وہی دو لڑتے رہتے۔ لیکن جب لوگ اشتعال دلانے لگے، ایکشن کمیٹی قائم کیا اور کیا قائم کیا اور کیا قائم کیا، اشتعال دلایا۔ جب آپ اشتعال میں آؤ گے تو دوسرے بھی اشتعال میں آئیں گے۔ اگر اشتعال نہیں دلایا گیا ہوتا تو وہی دو لڑتے رہتے، جو فیصلہ ہونا ہوتا۔ افسوس ہے ہماری قوم پر، قوم کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ ان لیڈروں کے اور نیتاؤں کے پیچھے چلتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔ ایک آدھ بات معلوم ہو جانے سے عالم نہیں ہو گیا، کچھ مسئلے کی جانکاری ہو گئی تو عالم نہیں ہو گیا۔ ارے دو چار دواؤں کا نام تو دوا فروش بھی جانتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ دو چار نقشہ تو مستری بھی جانتا ہے، راجگیر بھی، لیکن وہ انجینئر نہیں ہے۔ تو دو چار مسئلے جان لینے سے کوئی لیڈر بڑا عالم نہیں ہو جائے گا۔ آپ پر تو یہ لازم ہے کہ آپ پوچھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا ہے۔ افسوس ہے اکابر کا دور نہیں رہ گیا جو واقعی شعور رکھتے تھے۔ حضور مجاہد ملت، حضور مفتی اعظم ہند، حضور حافظ ملت، ان جیسے اکابر جب نہیں رہ گئے، اب میں کیا کہوں، کیا حال ہو گیا۔ مسلمانوں، ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے اسلام پر قائم رہو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتاوی میں اس طرح کی باتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر ریاست، حکومت ظلمی طور سے تمہاری کسی چیز کو لے لے، کوئی ایسا قانون نافذ کر کے رکھے رہے، تو مسلمان لڑے نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے خاموش ہو جائیں۔ لڑو مت، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ ارے جو چیز بچی ہے اس کو بچانے کی فکر کرو، جس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ فرض کرو اگر مسلمانوں کا حق میں فیصلہ آ گیا تو تم کچھ کر سکتے ہو؟ کچھ کر سکتے ہو؟ مثال دے رہا ہوں میں، کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے کبھی بھی اپنے دل و دماغ کو ائمہ دین کے ارشاد سے جدا مت کرو، ورنہ حال کیا ہوگا، دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت میں بھی سرخروئی نہیں ہوگی، وہاں بھی پوچھے جاؤ گے، وہاں بھی تم سے سوال ہوگا۔
تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم خلاف شرع مت چلو. پوچھو کسی بھی عالم سے، لیڈر سے، نیتا سے، ائمہ دین کا ارشاد سناؤ. جو ائمہ دین کا ارشاد ہوگا ہم اسے مانیں گے. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رہیں گے. جلوس میں کیسے شریک ہوں اور جائیں لوگ اگر جلوس میں، جسے بہت لوگ جاتے ہیں جلوس میں بھی آپ لوگ یار امن کو بگاڑو مت. جب آپ کہتے ہو یہ جلوس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں ہے تو وہ تو رحمت للعالمین ہے. آپ کے جلوس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کے جلوس سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، آپ کے جلوس سے کوئی مشتعل نہ ہو، آپ کے جلوس سے لوگوں میں ایک محبت اور امن کا پیغام جائے، تب تو وہ جلوس ہے، تب وہ جلوس ہے. نعت شریف پڑھو. اگر کسی مریض کا رکشہ آ رہا ہو تو اس کو پہلے راستہ دے دو. یہ تو میں نے دیکھا ایک مرتبہ سیوان میں، بہت پہلے میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، مفتی نیپال تھے وہاں پر. جب جلوس نکلا تو انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں، میں جلوس میں شریک اس وقت ہوگا کہ جب کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ اگر کوئی مریض آ رہا ہو تو اس کو تم لوگ اپنے سے پہلے اتنا جلدی پہنچا دو کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ ایسا جلوس برابر نکلے. تمہاری روش ایسی ہو کہ لوگ یہ خوشی منائیں، ایسا جلوس برابر نکلے کہ ہمارا فائدہ ہو. تم کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو پھیلاؤ. اللہ جل شانہ ہم تمام سنی مسلمانوں پر رحم فرمائے.